جب انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ لیکن ایسے دور میں بھی ایک انسان ایسا تھا جس کا دل نور کا گہوارہ تھا اور زبان سے حکمت کے پھول جھڑتے تھے۔ زمانہ قدیم کا ایک وقت تھا، دلوں میں سختی بڑھ گئی تھی، دنیا کی محبت لوگوں کے دلوں میں گھر کر چکی تھی۔ وہ تھے حکیم لقمان علیہ السلام۔ لوگ دور دراز سے ان کے پاس آتے، اپنی پریشانیاں بیان کرتے اور واپس جاتے تو چہرے پر سکون اور دل میں روشنی لے کر جاتے۔ اسی شہر میں ایک عورت رہتی تھی، خوبصورت مگر دل زخمی، زہری چمک دمک مگر اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ لوگ اسے گنہگار عورت کے نام سے جانتے تھے۔ اس کے دروازے پر رات دیر تک چراغ جلتا رہتا تھا اور صبح ہونے پر وہ اپنے اندر کے سناٹے سے جھانک کرتی۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود سے پوچھتی، کیا میرا نصیب بس یہی ہے؟ کیا اللہ نے مجھے اس لیے پیدا کیا؟ لیکن لوگ اسے حقارت سے دیکھتے، اسے کوئی راستہ نظر نہ آتا اور وہ مزید گناہ میں ڈوبتی جاتی۔ ایک رات وہ تنہائی میں بیٹھے رونے لگی، دل پھٹنے لگا تھا، آنکھوں میں بے حساب آنسو تھے۔ اس نے کہا، اے اللہ، اگر تو واقعی رب ہے تو مجھے راستہ دکھا، میں تھک گئی ہوں، میں ٹوٹ گئی ہوں۔ اسی وقت بازار میں شور ہوا، اس کے دل میں ایک چنگاری جاگی، سوچا شاید اللہ نے میرا جواب بھیج دیا ہے۔ اگلی صبح وہ چہرے پر چادر ڈال کر نکلی۔ لوگ کہہ رہے تھے کہ آج حکیم لقمان شہر آئے ہیں۔ اس نے پہلی بار اس نام کو نہیں سنا تھا، اس امید کو سنا جو لوگوں کے لہجوں میں تھی۔ راستے میں لوگ چہم گیا کرتے جا رہے تھے، یہ کہاں جا رہی ہے؟ شرم نہیں آتی؟ نیک لوگوں کے پاس ایسی عورتیں جاتی ہیں۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے، جیسے گناہ سے دھوئیں کی طرف بچتے ہیں۔ حکیم لقمان نے اس کی طرف دیکھا، نہ نفرت سے نہ غصے سے، بلکہ رحم اور نرمی سے، لیکن وہ نہیں روکی۔ آج پہلی بار اس نے لوگوں سے زیادہ اللہ کی آواز سنی تھی۔ وہ حکیم لقمان کے پاس پہنچی، عورت کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کہا، مجھے بچا لیجئے، میں گناہوں میں ڈوب گئی ہوں، لوگ مجھے حقارت سے دیکھتے ہیں، کیا اللہ بھی مجھے چھوڑ چکا ہے؟ حکیم لقمان نے فرمایا، بیٹی، اگر لوگ تجھے چھوڑ بھی دیں، اللہ کی رحمت کبھی تجھے چھوڑ نہیں سکتی۔ یہ نصیحت اور انسانی جذبات۔ عورت نے روتے ہوئے پوچھا، نہیں تو بہر نکلے گی، گناہ بھی پانی کی طرح ہے اور توبہ ہی کنارہ ہے، بس نکلا، دروازہ بھی کھلا ہے۔ عورت سسک اٹھی، لیکن میں نے اتنے گناہ کیے، کیسے معاف ہوں گی؟ حکیم لقمان قریب آئے اور بولے، اگر تو سمندر میں گرے تو کیا تو پانی میں واپس جا سکتی ہے؟ عورت سسک اٹھی۔ لقمان نے ایک پتھر اٹھایا اور پوچھا، یہ پتھر بھاری ہے؟ عورت، ہاں۔ حکیم لقمان نے کہا، گناہ بھی ایسے ہی دل پر رکھے جاتے ہیں، جتنا زیادہ اٹھاتی رہو گی اتنی ہی ٹوٹتی رہو گی، بس اسے رکھ دو، چھوڑ دو، آزاد ہو جاؤ۔ عورت نے کہا، اور اگر لوگ مجھے ماضی سے یاد دلائیں؟ تو حکیم لقمان مسکرا کر کہنے لگے، لوگ تو اس نبی کو بھی نہیں چھوڑتے جس نے دنیا کے لیے دعا کی۔ لوگوں کی باتیں کان سے سنو، دل سے نہیں۔ عورت کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، دل میں پہلی بار
امید پیدا ہوئی۔ وہ بولی، کیا میں اللہ کی محبوب بندہ بن سکتی ہوں؟ عورت سجدے میں گر گئی، آنسو زمین کو پاک کر رہے تھے اور دعا آسمان کو چھو رہی تھی۔ وہ واپس گئی تو لوگوں نے تماشا بنایا، لیکن اب وہ بدل چکی تھی۔ حکیم لقمان نے کہا، اللہ گناہ دیکھتا ہے تو معاف کرتا ہے، لیکن جب بندہ پلٹتا ہے تو اللہ اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ دروازے پر چراغ نہیں جلتا تھا، بلکہ قرآن کی آواز آتی تھی۔ وقت گزرا، لوگ حیران رہ گئے۔ جس عورت کا ذکر گناہ میں ہوتا تھا، آج اس کا نام نیکی میں لیا جاتا تھا۔ وہ عورت لوگوں کو دین کی طرف بلانے لگی۔ بے شمار عورتیں اس کے پاس آتی اور وہ کہتی، میں اندھی تھی، اگر میں بدل سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ دیکھو، گناہ کا راستہ بڑا کشش والا ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام دل کا سناٹا ہے، اور نیکی کا راستہ مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا انجام سکون، عزت اور اللہ کی دوستی ہے۔ حکیم لقمان نے سچ فرمایا تھا، گناہ سے نفرت کرو، پر گناہ گار کو امید دو، کیونکہ لوگ دروازے بند کرتے ہیں، اللہ نہیں کرتا۔ ایک بار بادشاہ نے اپنے دربار میں سوال کیا، دنیا میں سب سے بہترین چیز کیا ہے اور سب سے بدترین چیز کیا ہے؟ بڑے بڑے عالم، وزراء اور عقل مند جواب دیتے رہے، مگر بادشاہ مطمئن نہ ہوا۔ آخرکار کسی نے کہا، یہ سوال حکیم لقمان سے پوچھیں، وہ ہر بات کا بہترین جواب دیتے ہیں۔ بادشاہ نے فوراً حکم بھیجا اور حکیم لقمان دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے سوال دہرایا۔ حکیم لقمان نے کہا، اے بادشاہ، میں اس کا جواب کل تک دے دوں گا۔ اگلے دن حکیم لقمان ایک پلیٹ میں زبان لے کر دربار میں پہنچے اور کہا، یہ دنیا کی بہترین چیز ہے، اس زبان سے انسان محبت بھی دیتا ہے، نصیحت بھی، علم بھی بانٹتا ہے اور صلح بھی کرواتا ہے۔ بادشاہ نے حیرانی سے پوچھا، اور بدترین چیز؟ حکیم لقمان مسکرائے اور دوبارہ اگلے دن آنے کا وعدہ کیا۔ اگلے دن وہ پھر آئے اور پلیٹ میں زبان ہی رکھی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ تو کل والا ہی جواب ہے۔ حکیم لقمان نے کہا، جی ہاں، زبان سب سے بری چیز بھی ہے۔ یہی زبان لڑائی کرواتی ہے، نفرت پھیلاتی ہے، دل توڑتی ہے اور انسان کو ذلیل بھی کرواتی ہے۔ بادشاہ بہت متاثر ہوا اور کہا، بے شک حکمت اللہ جسے دے وہی اس کا اہل ہوتا ہے۔